علی بھی آپ نے پچھلی مجلس نمبر 46 میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے حوالے سے بریلوی اور دیوبندی فرقوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ قبر مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر زندہ مانتے ہیں. پلیز اس کا ریفرنس دیں. جی دنیاوی طور پہ زندہ مانتے ہیں اور فخریہ طور پہ یہ کہتے ہیں. میں نے پچھلے ہی لیکچر میں کہا تھا کہ مسئلہ 5 میرا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ظاہر ہے جب اب اس وقت ٹاپک کچھ اور ڈسکس ہو رہا تھا تو اب ہر دفعہ ہر بات کو ریپیٹ کریں تو پھر 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے. مسئلہ 5 میرا دیکھ لیں. صرف اسپیسیفکلی میں اس کے اوپر جواب دیتا ہوں کہ یہ واقعی دنیاوی طور پہ زندہ مانتے ہیں. ٹھیک. المہند علی المفند, سر یہ تو ایسے علماء دیوبند فارغ ہو کے نکلتے ہیں, ان کو کتاب کا نام نہیں آتا تھا, اب بچے کو آتا ہے اور اٹھا کے اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں. سر یہ ہمارے بزرگ کیا لکھ کے گئے عقیدے, کبھی لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے جی ٹھیک, کبھی لکھتے ہیں بزرگوں سے ہم جائز طریقے سے قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں. گھاٹے فٹ ہوگی المہند ہوگی. ٹھیک ہے جی. دیکھو ہم تو بزرگوں سے پوچھ کے بزرگوں کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی, اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. دیکھ لینا کہتے یار کی لکھ کے گئے رہے یار یہ کہ لکھ چھڑیا نے. یہ المہند المفند میں جو 5واں سوال ہے نا, وہ سوال ہی اس وقت کے صوفی علماء نے عرب کے یہ کیا. اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی 1925 سے پہلے, کہ بتاؤ کہ کیا تم نبی علیہ السلام کو وہی برزخی حیات مانتے ہو جو عام مسلمانوں کو حاصل ہے یا کوئی خاص مانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب ہی دیا ہے کہ ہم خاص ہی مانتے ہیں اور ہم نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دنیاوی طور پہ زندگی کے ساتھ مانتے ہیں. لیکن وہی جو کہانی کہ ہم قبر سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, ادھر بھی انہوں نے کہانی کرائی بلا مکلف کڈی کہانی پاچھڑی وچ. سر انجینئرنگ ہوئے گی ہوں, دنیاوی لفظ تسی استعمال کیتا ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں دنیاوی سے مراد ہم صرف جسم کی سلامتی کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے دنیاوی نہیں بولا جائے گا, کیونکہ دنیا میں جو جسم کی سلامتی ہوتی ہے نا اس میں نیند ہوتی ہے, سانس ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر آپ اٹھیں گے تو پیشاب پخانہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا, صحیح مسلم میں اوپر تلے حدیثیں ہیں. بالکل دیکھا تھا سر, لیکن اس سے دنیاوی زندگی کیسے ثابت ہوگی؟ آج اگر قبر مبارک نبی علیہ السلام کی کھودی جائے تو کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے؟ ویسے ہی لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح دفنائے گئے تھے. اور سر بخاری میں آپ 1390 نمبر حدیث کھول کے دیکھ لیں, 1390 نمبر پہ 3 حدیثیں آتی ہیں, ایک مرفوع ہے 2 موقوفاً ہے. جو تیسرے والی ہے نا اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پنڈلی سمیت حجرہ عائشہ کی دیوار حضرت عمر کی شہادت کے 70 سال کے بعد تقریباً ولید بن عبد الملک کے دور میں جب گر گئی تو وہ قبر کی جب سیٹنگ کرنے لگے تو ایک پنڈلی سمیت پاؤں نکل آیا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے. تو پھر عروہ کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے یعنی بھانجے لگتے تھے, محرم بھی تھے, اندر ان کو جاتے رہتے تھے, ان کو فریکوینٹلی پتہ تھا قبروں کی جگہ. انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. پنڈلی سمیت پاؤں نکلا ہے, اس میں کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پھر پاؤں اندر کر لیا تھوڑا جا یعنی بے رحمتی ہو رہی ہے پاؤں دی, وہ لوگوں نے ہی اندر کیا ہے. صحیح ٹھیک ہے نا جی. وہ جسم سلامت ہے لیکن زندگی دنیاوی نہیں ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. ٹھیک. انہوں نے لکھا دنیاوی, یہ المہند المفند میں لکھا ہوا ہے. اور بریلویوں کے لیے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں, آپ جا کے پوچھ لیں. وہ اگر آپ کو چاہیے تو ملفوظات اعلی حضرت میں انہوں نے کھول کے بتایا ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی بھی زندہ ہے شہید بھی زندہ ہے تو آپ فرق کیسے کریں گے, انہوں نے کہا نہیں, نبیوں کی زندگی دنیاوی اور حصی ہے. حصی کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے جی, دنیاوی اور حصی ہے. کرتے کرتے انہوں نے لکھا ہمارے بزرگ عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں, اور یہ جو زرقانی ہے نا اس کے والے فضائل مال میں بھی ہے اور ملفوظات اعلی حضرت میں یہ مشترکہ بابا ہے دیوبند بریلویوں کا. لہٰذا یہ دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو زرقانی نے لکھا ہے. جی. تو زرقانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ نبیوں کو یہ زندگی حاصل ہے کہ ان کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں. حقیقی حصی دنیاوی یہ 3 لفظ استعمال کیے ہیں. پھر ان کا حل بھی سمجھ نہیں آئی تو انہوں دسنے آتا مطلب اگے کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہ اے جے شاباشی فرماتے ہیں. تو یہ زرقانی مشترکہ بابا ہے دیوبند اور بریلویوں کا. اس کے حوالے سے احمد بریلوی نے انہوں نقل کیا. اب بریلوی کہتے ہیں یہ تو زرقانی صاحب کا قول ہے. نہیں سر, انہوں نے لکھا ہے میرے آقا سیدی زرقانی, انہوں نے کہا میرے وڈے ابا جی بزرگ انہوں نے فرمایا. وہ تو فخریہ کہہ رہے ہیں, اون کر رہے ہیں.
اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے. سیدہ عائشہ کے 5 حقائق. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے سیدنا عمر میرے حجرے میں دفن ہوئے ہیں میں بغیر پردے کے وہاں پہ کبھی نہیں گئی. پہلے میں چلے جایا کرتی تھی کہ یہاں پہ ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا شوہر ہے. یعنی یہ ان کا تقویٰ تھا. اس سے اور رزلٹ نہیں نکلتا. وہ میں انجینئرنگ کیتی ہے نا دی ایاتی نے. وہ 5 حقائق والا کلپ ہی دیکھ لیں آپ. یہ مجھے بتائیں جو سیدہ عائشہ اتنی شرم محسوس کرتی ہوں اس کے سامنے اگر یہ کہا جائے ان کے سامنے کہ یہاں اس قبر میں حضور کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں, تو سیدہ عائشہ پھر ایسے شخص کے ساتھ کیا کریں گی؟ مزاج امہات المومنین کے تحت آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا. صحیح. تو ان کی سارے عشق مشوقیاں کھل جائیں گی جو انہوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں نا, خود ساختہ عشق ہے. جی. اچھا, اس کے بعد بھی اگر ان کی تسلی نہ ہو, انہوں نے آپ کو فزیکلی کر کے بتایا کہ دنیاوی زندگی ہے. وہ کس طرح؟ فضان سنت میں معانقے کی سنتیں اور آداب ایک چیپٹر ہے, وہ پرانی فضان سنت جو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے تو وہ اٹھائی ہوئی تھی, مقبول بارگاہ ہوگی. سارے مقبول بارگاہ ہوگی سی تھی, فضان سنت ختم کیوں کرتی جے؟ اگر نبی علیہ السلام نے اٹھائی تھی آپ نے وہ کتاب ہی ختم کر کے چینج کر دی تو پہلے جھوٹ ماریا سی جے. یہ اس کے دباچے میں لکھا ہے. میں سنبھالی جے تو میں جے پی جی بھی لاؤں گا میرے کو. یہ میں فضان سنت سے 10 سال میں درس دیتا رہا ہوں. اگر وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول تھی تو اسی چینج کیوں کی تھی فضان سنت؟ کیوں کی؟ یہ مطلب کہانی کرائی سی جے, کہانی سی, باقی بھی کہانی ہے. اس میں معانقہ کی سنتیں اور آداب میں لکھا ہے کہ جی شیخ احمد رفائی 555 ہجری میں نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضری کے لیے حاضر ہوئے. قادری سلسلے کے بزرگ تھے. حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد, اور وہاں آ کے انہوں نے کچھ عربی کے اشعار پڑھے. اور یہ فضان سنت میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے سر, بریلویوں کی اور دیوبندیوں کی جو فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے نا تبلیغی نصاب کا, فضائل حج اور فضائل درود, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. شیخ زکریا کاندلوی نے بھی, انہوں نے تو کھول کے وہ شعر بھی لکھے ہیں. انہوں نے مختصر گل کی تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شعر یہ تھے کہ جب میں مصر میں تھا میری روح آ کے آستان اقدس کو چومتی تھی, اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے. اے سر حقیقی اسی دنیاوی, اے دنیاوی دا مطلب ہے بے شک کہتے ہیں بلا مکلف ہونے کے نا, تسی لکھے ہے دنیاوی کی ہے. وہ کہتے ہیں جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے تو اے نبی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دوں. تو فضائل حج میں بھی لکھا ہے, فضائل سنت میں بھی لکھا ہے. یعنی دیوبندیوں نے بھی بریلویوں نے بھی کہ 90,000 بندوں کی موجودگی میں شیخ احمد رفائی کے لیے نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا. اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا خبردار نہ منیا تو نہ لکھا انہوں نے کہ اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. بھائی 11ویں والے پیر ویکھا تو ٹھیک ہوئے گا. وہ کتنے ویکھا انہوں نے, کہانی ہے. آج چل رہی ہے 1440 ہجری اور یہ بات کر رہے ہیں 900 سال پرانی. 900 سال پہلے مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع آتا ہی نہیں تھا. کہانی 90,000, یہ تو صحیح تو یہ سعودی حکومت نے کی ہے. 1925 سے پہلے بھی 90,000. اور دوسرا مجھے بتائیں کہ 90,000 کے مجمع میں اگر ایک شخص ہاتھ نکالے تو 90,000 وہ ہاتھ ایک بندے کا دیکھ سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ وہ منار پاکستان کے اوپر چڑھ کے تو یوں ہاتھ ہلائے. او اللہ بندو کہانی بنانی سی تو پوری کہنا چاہیے. میں تو کہانی کا طریقہ تھا کہنا سی 90,000 لوگوں کی موجودگی میں ایک سیڑھی نکلی, اس پہ نبی علیہ السلام سوار ہوئے, پھر وہ سیڑھی تقریباً 100 فٹ بلند ہوئی, پھر آپ نے یوں کیا, پھر آپ اس سیڑھی سے نیچے اوپر سے ہی کیا, وہ ہاتھ نیچے تک پہنچ گیا, اور پھر شیخ احمد رفائی نے بہت تاں کہانی پوری ہونی سی. جے ایڈی وڈی کہانی کرائی جائے, کوئی طریقے میں کہانی بنانی سی. تو یہ اسی دنیاوی بھی مان لی کہ جی وہ ہاتھ مبارک نکلا ہے. بالکل کوڑ مارا ہے, جھوٹ مارا ہے انہوں نے. اور یہ انہوں نے نہیں مارا, یہ جلال الدین سیوطی نے مارا ہے. صحیح. میں نے آج سے 8-6-7 سال پہلے سیوطی کے اوپر جب گرفت کی تو کہتے امام سیوطی, اہل حدیث بھی میرے اہل حدیثو, اے تواڈے بزرگ امام سیوطی صاحب نے کارنامہ کیتا جے. بریلوی اور دیوبندیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے جو ابا جی ہیں وہ کہتے ہیں نا چور کو نہ مارے, چور کی ماں کو مارے. میں ان کو چور نہیں کہہ رہا, ویسے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو ان کی جو ماں ہے وہ سیوطی صاحب ہیں, المتوفیٰ 911 ہجری, جن کو آپ امام سیوطی کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے امت کے ساتھ زیادتی کی ہے.